الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم ایسے خاموش گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو نظر تو نہیں آتا، وہ کمزور لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، مگر وہ انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ بعض لوگ تو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس گناہ کا نام ہے مایوسی۔ مایوسی کیوں گناہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، مایوسی وہ زہر ہے جو انسان کو جینے سے پہلے مار دیتا ہے۔ وہ اندھیرا ہے کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ وہ فتنہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے بدگمان کر دیتا ہے۔ جو اپنے رب سے بدگمان ہو جائے، جس کی نعمتیں گن نہیں سکتا، وہ اس سے بدگمان ہو جائے، ایسے آدمی کا ایمان کیا رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، چھپا ہوا ہے اندر۔ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت بڑی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میری جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا، چاہے وہ رحمت جو ہے وہ کوئی بھی انسان ہو، مایوسی کی کوئی بھی انواع نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر وہ گناہ گار ہے، گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، مگر شرمندہ ہے، بے گناہ ہے لیکن شرمندہ ہے، وہ لوٹنا چاہتا ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا، پہلے فرمایا قل، آپ اعلان کر دیجئے، سب کو بتلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی ہے۔ دیکھیں انسان کی خوبی ہے کیا؟ عابد ہونا۔ یہ مومن کی شان ہے، پیغمبروں کے اوصاف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بچپن میں جو تقریر کی، کہتے قال انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لما قام عبد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا سورۃ الجن میں، تو وہاں لفظ عبد استعمال ہوا، عبدہ ورسولہ۔ عزیز سامعین کرام، عبد اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو بندگی شان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ گناہ گار ہو مگر اعتراف جرم ہے، اقرار جرم ہے، اور انسان گناہ کر کے نادم ہے، بھئی ندامت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں گناہوں کی توبہ کا۔ تو گندگی ہے تو اس کو جو ہے اس سے نفرت کرنا ہوگی۔ گناہ کوئی مقدس یا مکرم چیز نہیں، گناہ ایک حقیر چیز ہے، فرمایا اس پر ندامت لازمی ہو۔ تو صحیح عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مایوس نہیں ہوں گے۔ میرے بندوں کو کہہ دو تم نے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو مومن مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کا جرم کیا ہے؟ مایوسی کا اصل جرم یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے، وہ یہ معاملہ بنا لیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اللہ ہی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ اللہ ہی کمزور ہے۔ بھئی یہ انسان ایک ذہن میں رکھے بات کہ کوئی حالات ہوں، انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے اس کو ان حالات کو بدلنے کی،
لیکن اس کے رب کے پاس تو پوری قدرت ہے حالات کو بدلنے کی، یا نہیں ہے؟ تو امید رکھو، میں اپنے حالات نہیں بدل سکتا، میرا رب میرے حالات بدل سکتا ہے۔ کوئی مشکل آ جائے تو اپنی ڈومین میں نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے جو میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ان اللہ مع الصابرین مع المتقین مع المحسنین۔ فرمایا کہ واللہ وہو معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب انسان یہ دیکھے اور کہ میں تو اپنی مشکلات کا حل نہیں کر سکتا، میرا رب ضرور کر سکتا ہے، تو بھئی مشکلیں کو دیکھے، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ عزیز سامعین کرام، مشکلیں کوئی نہیں ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا بڑا ہے۔ تو جب یہ یقین کامل ہوگا تو مشکلوں سے نکل جائے گا۔ بھائی اپنی دعا پہ خود کو یقین نہ ہو تو وہ دعا کب قبولیت کے دروازے پار کر سکتی ہے، کب وہ قبولیت کا شرف حاصل کر سکتی ہے، جس کو اپنی ہی دعا پہ یقین نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہمیں اپنی دعا پہ یقین رکھنا ہے۔ ایسی توبہ جس کے اوپر خود یقین نہ ہو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسی دعا جس کے اوپر خود یقین نہ ہو، پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، پورا یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ مجیب الدعا ہے۔ جہاں وہ سمیع الدعا ہے وہاں مجیب الدعا بھی ہے، سننے والا بھی وہی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشکلیں اور مشکلوں کا حل کرنے والا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ممکن نہیں، آسان ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ اسی سے جڑ جائیے، پھر آپ کے جب اللہ ساتھ ہو تو پھر وہ مشکلیں دور ہو ہی جائے گی۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو مایوسی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کی صفت بیان فرمایا؟ سورۃ یوسف میں ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں۔ جو کافر جس کے اندر کفر ہو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار اس کی ذات کا انکار ہے۔ کیوں کہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی صفتوں سے جانے جاتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا تھوڑا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا جانتے ہیں اس کی صفات سے جانتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ انسان جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں رکھے گا تو وہ فرمایا کہ یہ صفت کس کی ہے؟ سورہ یوسف میں فرمایا اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافروں کی صفت ہے، کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ آدمیوں کو واقعات کو بیان فرمایا دیکھو کس طرح انہوں نے امید رکھی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ انما اشکو بثی وحزنی کس کے لیے ہے؟ اللہ، بھئی میرا غم میری فریاد میں کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اپنے اللہ کے سامنے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک مہمہ اور معاملہ ہے، سب کو حال سناتا ہے، اپنے رب کو اپنا حال نہیں سناتا۔ ادھر جو ہے وہ غریب ہے، شاہ صاحب کی نظم ہے نا، تو وہ پورے شہر کو جو ہے وہ اپنا حال سناتا ہے لیکن مسجد کے قریب نہیں آتا، اللہ کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا غم اور میری فریاد کس کے سامنے ہے؟ میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، اصل شان یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غم سنانے سے جو ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے رب کے سامنے کیا کریں؟ اپنے غم کو پیش کریں، اپنا حال اپنے رب کو سنائیں، اس لیے نہیں کہ اسے پتہ نہیں، اس لیے کہ بھئی میرا وہ
नासिर, हामी, मददगार है, मेरा वो करीम है, मेरा वो दोस्त है कि वो उसको मैं अपना हाल सुनाऊं और फिर क्या है वो मेरी मदद करे। अजीज स्वामी ने किराम, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपना हाल किसको सुनाया? अल्लाह को। वो ना उम्मीद ना हुए, मायूस ना हुए, गिरे नहीं, बल्कि किसके सामने पेश किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप देखिए, वो छोटा सा बच्चा है, ना उम्मीद नहीं, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। छोटा बच्चा तो वैसे डर जाता है, फिर क्या जंगल, फिर तन्हाई, फिर कुएं का अंधेरा, मौत का खतरा, भूख प्यास और खौफ, ये सारी चीजें, और जिन्होंने निकाला यूसुफ को उन्होंने आगे बेच दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं। घर वालों, छोटा बच्चा कैसे जो है ना घर वालों से दूर रहकर रह सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए, फिर शाब हुए, जवान हुए, फिर क्या है, फिर कैद में डाले गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यूसुफ वही हैं जो मिस्र के बाजारों में बिके थे, गुलाम थे, और फिर शाह मिस्र बन गया, क्योंकि अल्लाह का फैसला बाकी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोच आला थी, वो ना उम्मीद न थे, मायूस न थे। अल्लाह ने उनको जहां के वो गुलाम थे वहां का बादशाह बना दिया। अज़ीज़ सामीन किराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी हमें इसी तरह का एक सबक देता है। मायूसी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, ईमान कहता है अल्लाह का फैसला भी बाकी है, अल्लाह का अरसाज है। तो जनाब फरमाया कि मायूस नहीं होना, मायूसी मोमिन को ज़ेब नहीं देती। मोमिन के साथ रब है, जिसके साथ रब उसके साथ सब। तो अल्लाह जिसके साथ हो वो घबराया नहीं करता। तो सामीन किराम, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजबन लिअम्रिल मुअमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहू खैर। फरमाया कि मोमिन के साथ बड़ा अजीब मामला है। मोमिन हर हाल में सुखी है, मोमिन का मामला अजीब है कि उसके हर हाल में खैर है, कि वो जिस हाल में हो वो शुक्र करता है, तकलीफ में हो तो सब्र करता है, सब्र में भी मौज है और शुक्र में भी मौज है। वो इबादत अल्लाह के कुर्ब से दूर नहीं होता। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। कोई तकलीफ है, अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, फरमाया तकलीफ आए क्या करना है? सब्र करना है। पहले अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन रखना है, अल्लाह मेरे साथ है, कि मुश्किलें छोटी हैं, दूर करने वाला बड़ा है, और अल्लाह ताला की इबादत में जुट जाना है। बाद औक़ात इंसान परेशान होता है, सारी रात सोचता रहता है हल क्या है। फरमाया कि सोचो थोड़ा और इस्तिग़फ़ार ज्यादा करो, तो हल अल्लाह ने निकालना है। जिन है मामलात का हमारे पास अख्तियार नहीं। मैं चाहता हूं मेरी सेहत अच्छी हो, लेकिन अल्लाह का फैसला न हो सकती है। अगर अल्लाह फैसला कर दे तो बड़े बड़े अमराज सही हो जाते, पता ही नहीं चलता। नामुमकिन मुमकिनात हो जाते हैं। वही इब्राहिम थे, वही बेटी थी, बीवी थी, नतीजा क्या हुआ? सारी जिंदगी औलाद नहीं। जब आलम में जो है शेखी में पहुंचे, बूढ़े हो गए, फिर अल्लाह ने औलाद से नवाजा। उस वक्त इम्कान ही ना था, तो कौन देने वाला था? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी ना उम्मीद हुए, हरगिज़ ना हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह को पुकारा, तो फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई या ना फरमाई। अज़ीज़ सामीन किराम, तो ये सबक हमें देते हैं कि भाई फैसला भी बाकी है। मायूसी सिखाती है बस सब कुछ खत्म हो गया। फरमाया नहीं ऐ इंसान, तेरे लिए हमने बहुत कुछ बना के रखा है। तो अज़ीज़ सामीन किराम, सबसे खतरनाक मायूसी ये है कि इंसान इसलिए अल्लाह ताला का दर छोड़ दे, बड़ा मैं गुनाहगार हूँ। लोग गुनाह करते हैं ना, तो फिर कहते हैं इतने गुनाह हैं, बस छोड़ो जी, फिर वो गुनाहों में लथपथ हो जाते हैं। तो फरमाया कि नहीं, तुम्हारे पास गुनाहों के दफ्तर हों, लेकिन अल्लाह की हस्ती ऐसी है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। फरमाया बेशक अल्लाह ताला की जात ऐसी जात है कि सारे गुनाह माफ कर दे। अगर इंसान लौट आए तो भाई एक आदमी नाउमीद हो जाए,
کہ بس بڑے گناہ ہیں، بس میں تو بڑا گناہگار ہوں، فرمایا نہیں، توبہ کر لے، تو میرا بندہ بن جا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ایسی ہستی ہے، فرمایا کہ صرف یہ نہیں، جب تو نیکی کرے گا تیرے اور گناہ مٹاتے جائیں گے۔ اگر تیری توبہ میں خلوص ہوا اور تیرے اندر وہ سچی ہدایت کی طرف ہوئی تو تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے، تو نا امیدی، چاہے آپ گناہوں کے پہاڑ کھڑے کیوں، نا امید نہ ہو، فرمایا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منفی استعمال شروع کر دے، وہ کیا کرے، کہتے چلو رحیم تو ہے، بس پھر معاف کر دے گا۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے، اسی طرح اس کی صفت جبار پہ یقین رکھنا ہے، قہار پہ بھی یقین رکھنا ہے، اس کی یہ بے شمار صفات ہیں، ساری صفات پہ جو ہے یقین رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کروں، تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کروں تو گناہگار ہوں میں، تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کروں تو گناہگار ہوں میں، گناہگار ہوا جاتا ہوں تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہ، جو آج کل لوگ ہیں بس جنت تو ہماری ہے، باقی کوئی نہیں ہے بھئی، آخر چلے ہی جائیں گے جنت۔ اور میں نہیں، وہ عزیز الانتقام بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پکڑے گا پھر کو چھڑا نہ سکے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ جو ہے لازم ہے کہ انسان اس چیز کو بہانہ نہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح استعمال، غافل غضب سے ہو کے کرم پہ نہ رکھ نظر، غافل غضب سے ہو کے کرم پہ نہ رکھ نظر، پر ہے شرار برق سے دامن صحاب کا۔ یہ جو بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف پانی کے بادل نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تو یہ موت کا سامان ہے۔ پر ہے شرار برق سے دامن صاحب کا، اتنی بجلی وہاں موجود ہے، گری نہیں تو تباہی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اب تم نے دیکھنا ہے، تو ہم نے بھائی جو ہے مایوسی بھی نہیں اختیار کرنی ہے، کفر ہے، مایوس ہونا کفر ہے، اور اسی طرح اس کی رحمت کا غلط استعمال بھی کیا ہے، وہ بھی کفر ہے، دوسری جملہ صفات کا انکار کر دیتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ بھی معاملہ انسان دیکھ لے۔ اسی طرح مایوسی، بھئی انسان کوششیں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دعا وہ ایسا زینہ ہے، دعا وہ ایسا طریقہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے دستک دی جائے، کس کے ذریعے سے دستک ہو؟ دعا کے ذریعے سے اللہ کے ہاں فریاد کی جائے۔ دعا ایسا ذریعہ ہے جو ناممکنات کو ممکن میں ڈال دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا کہ نہیں، دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یجعل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ دعا کیا کہ پوری ہو جائے۔ فرمایا نہیں، ایک پیڑ لگائیں گے نا آپ، تو پیپل کا درخت کوئی آج لگانے سے کل جوان نہیں ہو جائے گا، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے کی بھی ایک طریق ہے۔ تو فرمایا کہ بس تیرا کام ہے مانگنا۔ تو دعا مایوسی کو ختم کرتی ہے۔ دعا کس کو ختم کرتی ہے؟ مایوسی کو ختم کرتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، انسان کو کبھی بھی دیکھیں مشکلات ناممکنات کے اندر ہوں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ میرا رب ان مشکلوں کو دور کر دے گا، تو انسان مایوس نہیں ہوتا جب تک وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی ہے، رات جتنی مرضی اندھیری ہو، آخر سورج ضرور نکلتا ہے، دن ضرور ہوتا ہے۔ اندھیروں میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے کہ سورج کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ نے سورج بھی بنایا ہے جو سارے اندھیروں کو چیر دے گا۔ تو انسان مومن جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ زندہ دل ہوتا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین کرام، قرآن کے اندر اس کی ڈھیر ساری
مثالیں موجود ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے اور قوم کھڑی ہے۔ قوم ایمان کی وجہ سے نہیں، وہ بس آزادی چاہتے تھے، تھوڑے سے مخلص لوگ تھے، باقی سارے تباہ پرست تھے۔ تو قوم کہتی ہے انا لمدرکون، آج تو ہم کیا ہے، پکڑے گئے، ہم تو کیا ہو گئے، پکڑے گئے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے کیا ہے، پیچھے فرعون ہے، بس اب تو مارے گئے۔ ایک آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کلا، کیا کہتے ہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور آن قریب وہ کیا کرے گا، ہمیں کوئی راہ ضرور دکھائے، وہ فوراً راہ دکھائے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کہ وہ کہتے ہیں ان معی ربی۔ موسیٰ کو یقین تھا، موسیٰ مشاہدہ بھی کر رہے تھے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے کیا ہے، فرعون ہے، لیکن انہیں زہر کے اوپر نہیں، اللہ کے اوپر یقین کامل تھا کہ میرے رب کا وعدہ ہے، فیصلہ ضرور ہوگا۔ وہی آسا، وہی ڈنڈا جس سے وہ مارتے تھے سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اب آپ سمندر کے اوپر سے یہ اس لاٹھی کو ماریے۔ جیسے انہوں نے آسا مارا، وہ راستہ کیا ہو گیا، بالکل خشک ہو گیا اور سمندر نے راستہ دے دیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ کسی جگہ سیلاب آئے نا، مہینوں پانی کھڑا رہتا ہے، سوکھتا نہیں ہے، زندگی مہینے بعد بھی خراب ہوتی ہے۔ وہ کون سا راستہ تھا جو اللہ نے اسی وقت بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا۔ موسیٰ کو پہلے پتہ نہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا وہی آسا جو لاٹھی سے سانپ بناتا تھا، اب وہ آسا سے راستہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس کی شان ہے؟ انہوں نے کہا کہ کلا ان معی ربی، موسیٰ کا یقین ایسا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ۔ اب یقین کی بات کریں کہ ایک لمحہ پہلے پوری قوم کہتی تھی انا لمدرکون، جب واقعہ ہو گیا، وقوع ہو گیا، تو کہتے اب ہم ایمان لائیں، اب سارے کیا ہے، ہم وہ اب ان کو بھی یقین آ گیا۔ لیکن موسیٰ کا یقین اور اس قوم کا یقین برابر تھا۔ موسیٰ نے مشاہدہ سے پہلے یقین کیا، انہوں نے مشاہدہ کے بعد یقین کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مایوس نہیں ہوئے موسیٰ، وہ کہتے ہیں نہیں کلا ان معی ربی سیہدین۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرمائے، بالکل دشمن قریب آ گیا، ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے، آہٹ بھی آ رہی۔ جناب ابو بکر صدیق گھبراتے ہیں، وہ اس لیے نہیں گھبراتے کہ میری جان جائے گی، بلکہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ساتھی کون ہے، ان کو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ قوم میں نالائق لوگ بھی تھے، ان معی ربی سیہدین۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا شاید خود قرآن ہے، یہ قرآنی آیت ہے نا، تو قرآن مجید کے اندر شان ابو بکر اور ایمان ابو بکر کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو کیا ابو بکر کے اندر یہ ساری صفات تھی نہیں؟ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ ان کا ایمان کا مقام کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حالات جیسے بھی ہو مایوس نہ تھے، انہیں یہ یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین کرام، اصل میں یہ ہے کہ انسان جب منفی سوچ رکھے گا، منفی سوچے گا، تو پھر اس کا نظام اور ہو جائے گا۔ مایوسی دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ انسان کیا اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے کا ظن ہوگا نا میرے بارے میں اسی طرح کا معاملہ کروں گا۔
تو اچھی سوچ، منفی سوچ سے بچنا، تو فرمایا کہ جس طرح میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، کس کے مطابق؟ جو اس کا غم ہوگا، گمان ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچ جو ہے وہ لازمی ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم نے کون سی سوچ رکھنی ہے؟ منفی رکھنی ہے یا مثبت رکھنی ہے؟ مثبت سوچ رکھنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہوگی تو پھر نتیجہ اور نکلے گا۔ بعض اوقات انسان کیا ہے، عمل سے دور، کہتا ہے بس یہ تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ ہونا ہے بس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی اب نیکی کی طرف بھی نہیں جاتا، بس مایوس ہے، بس ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایسے دیا۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو یہ انسانیت نفسیات ہے کہ بس وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ تم اپنی حالت بدلو۔ وہ کہتا ہے فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو بدگمان آدمی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں لکھا جا رہا ہے، دعا تو بند دروازوں کو کھول دیتی۔ تو انسان کو چاہیے کوشش کرنا، انسان کو چاہیے محنت کرنا، انسان کو چاہیے امید رکھنا۔ اللہ جل شانہ ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ اس امید کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی جو بڑی ہی قیمتی اور آسان ہے، تو یہ اسی اچھے گمان کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ اپنے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے۔ جو آدمی اپنے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے، یعنی امید جیسی امید رکھے گا ویسے ہی آگے معاملہ ہوگا۔ ایسی دعا جس کے اوپر خود کا یقین نہ ہو تو کیا وہ دعا کیسے قبول ہو؟ یا ایسی توبہ جس کے اوپر یقین ہی نہ ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ تو بھائی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ اپنے معاملے میں اچھا سوچ نہ رکھتا ہو، وہ اچھے معاملہ رکھ کے جو ہے فوت ہو، گمان اچھا رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیصلے اس کے گمان کے مطابق کرے۔ تو جب وہ منفی گمان رکھے گا نتیجہ بھی منفی ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بتایا کہ وہ تو عملی طرز معاملہ تھا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہرگز فوت نہ ہونا جب تک تم سر تسلیم خم کرنے والے نہ ہو، جب تک تم مسلمان نہ ہو، جب تک تمہارے اندر یہ عاجزی کا ایلیمنٹ نہ ہو، اس وقت تک تم فوت نہ ہونا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ بھائی آپ نے نا امیدی نہیں کرنی، ہر معاملے کے اندر مثبت سوچ۔ تو فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہے وہ راستے نکال لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ ہر جگہ سے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، تو بس انسان جو ہے وہ مثبت سوچ کا حامل ہو۔ عزیز سامعین کرام، اب یہ مایوسی ختم کیسے کی جائے؟ انسان جو ہے وہ کون سے عوامل کرے کہ جس سے اس کے یہ سارے معاملات جھڑ جائیں؟ تو سب سے پہلے تو وہ اپنے دن کی ابتدا وہ جو ہے محنت اور کوشش سے کرے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورها، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو انسان جو ہے جب فجر کو اٹھتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پہلے نمبر پر، صبح جس کے نام اللہ کے نام سے ابتدا ہوئی تو وہ کتنا خوبصورت انسان ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ پہلے ہے فجر کو نماز کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا تو نیکی خود برکت والی ہوتی ہے اور برکتیں لاتی ہے۔ اس کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ڈیلی ضرور سیکھیں، پڑھے سیکھے، یہ لازمی ہے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان آ سکتا ہے کس سے؟ خبردار اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ کس سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آ سکتا ہے۔ لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے اللہ جل شانہ کے ذکر سے کس کو یقین آتا ہے؟ جس کے اندر ایمان نہ ہو اس کو تو یہ نماز میں اگر اتنا سکون آتا تو سارے نہ پڑھتے۔
اس کو اور چیزوں میں سکون آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو موسیقی جو ہے وہ روح کی، جو چیز دل میں بسے گی نا، جب جس کے دل میں ہوگا صنم تو اس کو تو پھر یہی اچھے لگیں گے نا۔ تو ہر آدمی کی دل کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں آتا۔ دیکھ اگر آتا تو پھر ہر کو یہی سنتا۔ ایک گانے کو کتنے مثال جو ہے ہزاروں بار انسان سنتا ہے، لیکن وہ مزے سے سن رہا ہے، بور بھی نہیں ہو رہا۔ کوئی دینی بات ہو پھر سنتا ہے وہ۔ یہ تو عملی مظاہرے ہیں نا، عملی مشاہدے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اصل یہ ہے کہ بھائی جو آپ کے دل کے اندر ہوگا اسی کی طرف ہوگی۔ کسی کو صرف دولت سے خوشی آتی ہے، بس آ جائے تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ کسی کو کسی چیز سے، فرمایا مومن کو کس سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل حقیقی اطمینان صرف مومن کو آتا ہے۔ یہ سکینت، اطمینان جتنی نیکی کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرضی کامیابیاں حاصل کرے، تو انسان کی نفسیات یہ ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں، ہلاکو خان کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، اس میں خودکشی کیوں ہوگی؟ بھائی وہ اتنی ملکوں پہ حکومت کر رہا تھا، حکومت اس کی تھی اور دولت تھی، طاقت تھی، خودکشی کیوں کی؟ انسان کی جو حسرتیں ہیں، اس کے پاس سونے کے لیے جو ہے نا بہترین بستر تھے، دولت ہر چیز تھی۔ بھائی جب تک ایمان نہ ہو، صحیح صلاحیت نہ ہو، اس وقت تک انسان اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو جو ہے اطمینان آئے گا تو کس سے آئے گا؟ اسی سے۔ اگر یہ آ گیا تو پھر وہ مادیت کی جنگ سے باہر ہو جائے گا۔ راضی رہے بشر جو غریبی کے حال میں، پائے مزہ پلاؤ کا ارہر کی دال میں۔ تو جب انسان اطمینان حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے کوئی سکون نہیں۔ اور بڑا مالدار ہے وہ بڑا پریشان نظر آتا ہے، تو فائدہ کیا ہے ایسی دولت کا کہ جو تمہیں سکون ہی نہیں دے رہی؟ تو فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور تیسری ہے کہ امید کو پیدا کرنے والی چیز وہ ہے دعا۔ اب دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہے، اور فرمایا کہ میں صرف سمیع الدعا نہیں، میں مجیب الدعا ہوں۔ فرمایا کہ صرف سنتا نہیں، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کی جائے، کسی زبان میں، کسی وقت اور کسی انداز میں کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عبادات کے لیے ڈھیر ساری چیزیں مختص ہیں، لیکن دعائیں مختص نہیں۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی دعا کرتا ہے، کیونکہ دعا جذبات ہے اور جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کس الفاظ سے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور انداز سے، یونس علیہ السلام کی اور انداز سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انداز سے، کیونکہ دعا اثر اس وقت کرتی ہے جب دل سے نکلتی ہے، تو وہ رٹے ہوئے جملے نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن مجید میں سینکڑوں دعائیں موجود ہیں، وہ جذبات تھے، وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس جذبات میں اس شان کا اظہار لازمی ہے، اس ہستی کو اس کی شان کے مطابق جو ہے وہ پکارنا لازم ہے۔ عزیز سامعین کرام، دعا جو ہے وہ بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آنسو بہانا۔ تو فرمایا کہ عینانی لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ۔ فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں، خشیت اللہ میں آنسو بہائے، اللہ کے جلال سے، اس کی محبت میں، اس کے شکر میں، اس سے رجوع میں آنسو نکلے۔ اور ایک وہ جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا ہے وہ پہرا دیتا ہے اور وہ جاگتا ہے۔ فرمایا یہ آنکھ بھی اللہ کے ہاں ایسی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی۔ تو انسان کا اپنے دکھوں کا اظہار کرنا، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنا، تو یہ سارے خشیت والے معاملے ہیں۔ تو عزیز سامعین اکرام، ایک یہ ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نا امیدی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک معاملہ یہ بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ رات کو جو ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب تنہائی ہوتی ہے، اور اندھیروں میں تو ویسے بھی بلائیں اترتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی کسی کو نہیں دکھا رہا، وہ اکیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ فریاد کر رہا ہے، اس نماز کو بڑی عمدہ نماز کہا گیا کہ جو رات کی تاریکی میں ادا کی جائے۔ عزیز سامعین کرام، اس کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے، جو آدمی ان رویوں سے گزرتا ہے وہ نا امیدی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازمی پکڑے تو اللہ جل شانہ اس کو ہر غم سے نجات دیتے۔ استغفر اللہ سے کوئی بڑا جملہ نہیں، استغفر اللہ سے بڑی کوئی دعا نہیں، انسان کو چاہیے کہ اسے پڑھتا رہے، کیونکہ اس حوالے سے ہم نے بڑے بیانات الگ الگ کیے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ انسان کو جب تک پریشانی ہو تو استغفار پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی چھوٹا سا عمل بھی ہونا، اس کو تسلسل سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بھی بڑے پسند ہیں کہ جو تسلسل سے کیے جائیں، چاہے چھوٹے بھی ہوں۔ تو نیکی کو مسلسل کرنا یہ زیادہ جو ہے بہترین بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا رویہ اور ہوتا ہے، وہ بڑا دیندار بنتے ہیں نئے نئے، تو پھر وہ ساری انرجی لگا دیتے ہیں، بعد میں وہ مسجد کے قریب بھی نہیں آتے۔ بھئی جو عمل کریں حتی یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتی یأتیک الیقین، موت تک کرے، یہی نیکی، کوئی عمل موت تک جاتا ہے، یہی اس کی قبولیت کا ایک دنیاوی معیار بھی بن جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، یہ طویل موضوع تھا، تو مایوسی جو ہے وہ نہ صرف کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے بلکہ یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت اور رحیمی پہ بھروسہ نہ کرنا ہے تو انسان اس کفر میں چلا جاتا ہے، اور پھر کفر جو ہے وہ انسان کو پھر جنت لے جائے گا یا جہنم لے جائے گا۔ تو اس نا امیدی کو توڑنے کے لیے جو ہے آخری بات بس میں پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہے، انہیں کو گلہ ہوتا ہے پورے معاشرے سے، ورنہ ہر زمانہ نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا، سب سے زیادہ نفع دینے والا، سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہ کس لیے نیکی کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کی جائے تو پھر اس کو کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے معاوضے کے لیے ہو تو پھر تو وہ کوئی نہ کوئی معاملے میں پھنسی جائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم غور و فکر کریں اور مایوسی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دیں، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے دنیاوی معاملات سے ہو یا اخروی معاملات سے ہو۔ بھئی چیزیں ہمارے نزدیک مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز مشکل نہیں، بس اللہ کا ساتھ ہو ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔